الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہم اور آپ سب آج کی اس مبارک شب میں، اس مبارک رات میں، جس کو شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارا آپ کا یہاں پر بیٹھنا ایک ایک لمحے کا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے گناہوں کو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ شب معراج، معراج کی رات، جس رات میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، اور آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد قاب قوسین او ادنیٰ، اور پھر اس کے بعد لامکان، اور جنت اور دوزخ کی سیر، اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، ہر چیز کا مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام واپس مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ قرآن نے فرمایا یہ سارا کچھ اتنا لمبا سفر رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں ہوا، یعنی اتنا لمبا سفر جو ہوا وہ بہت مختصر سے وقت میں ہوا، حتیٰ کہ اتنا وقت لگا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جس دروازے سے نکل کے گئے تھے تو اس کی جو کنڈی ہوتی ہے وہ ہل رہی تھی، اور جس پانی سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو غسل کرایا گیا تھا وہ پانی بہہ رہا تھا، اور جو بستر آقا علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر گرم تھا۔ اتنے لمحے میں یہ سارا کچھ ہو گیا تھا۔ ظاہر بات ہے انسانی عقل میں آنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بڑا جلیل القدر معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو انسان کی عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے سوچنے پر انسان کی عقل مجبور ہو جائے، وہاں معجزہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو تو اسے ہم اور آپ اللہ کی قدرت کہتے ہیں، اور اگر وہ نبی کے ذریعے یا رسول کے ذریعے سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی کسی ولی کی طرف سے اگر ہو جائے
تو اسے کرامت کہتے ہیں، جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ معراج شریف لکھا، اور غالباً اس کے اندر 76 اشعار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھے۔ یہ بڑا مبارک قصیدہ ہے، اور اتنا مبارک ہے یہ قصیدہ معراج شریف۔ لکھنؤ میں، ہندوستان کا اتر پردیش کا کیپٹل ہے لکھنؤ، وہاں ایک مرتبہ نعتیہ مشاعرہ ہوا۔ اس نعتیہ مشاعرے کے اندر حضور محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرف الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی دعوت دی گئی۔ آپ بھی تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام شعراء نے بڑی بڑی نعتیں، قصیدے، اشعار پڑھے۔ جب میری باری آئی تو فرماتے ہیں میں نے سوچا میں اپنا کلام کیا پڑھوں، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے شاعر اور بہت نعتیں انہوں نے لکھی۔ فرماتے ہیں میں نے اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراج شریف پڑھا۔ تو جب میں نے قصیدہ معراج شریف پڑھا تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہ کلام مولانا کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ کلام میرے استاد اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے۔ تو کہا نہیں، اعلیٰ حضرت کا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کہا پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا اپنے قلم سے؟ فرمایا نہیں، اس کے اشعار اور اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ جس ذات کے بارے میں لکھا ہے اس نے خود لکھوا دیا۔ اتنا مبارک قصیدہ ہے قصیدہ معراج۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کے بولتے تھے۔ کیا شان تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا کہ حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ اور فرماتے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور کیا شان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حال یہ ہوا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سرحیاں، کہ ہو مانع اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پہ بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پہ بند راستے تھے۔ اور فرماتے جب حضور کا سفر ہوا تو حال یہ ہوا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے۔ اور فرماتے نبی یہ رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، یہ سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، جو آپ کو معراج کی رات
جو لوگوں کو ملا اور فرشتوں کو ملائکہ کو ملا، ان میں سے اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ سب کو وہ حصہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کا جب آغاز ہوتا ہے تو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اس واقعہ معراج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھا سکے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر ارشاد ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اللہ پاک فرماتا ہے والنجم اذا هوى، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم ہے جب یہ معراج سے اترے، ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بہرا چلے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش کی طرف سے نہیں کہتے، اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی فرما دیتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحى، تو وہ نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا سخت قوت والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرما دیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان بری کی سب سے بلند کنارے پر تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر اور خوب تر قریب ہو گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھوں کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وہاں اندر ناز و نیاز کی باتیں ہوئی، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی تھی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تھا آنکھوں نے، اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، انتہا جنت المأویٰ، اور اس کے بعد جنت المأویٰ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب وہ سدرہ پر چھایا تھا جو چھایا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھ گئی تھی، وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانی دیکھی تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا معراج ہے جو قرآن نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا، قسم کھا کر بیان فرمایا۔ قرآن مجید نے فرمایا، پہلے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، بات کا ذرا انداز دیکھیے، اللہ پاک کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تو بنا سبحان کے بھی کہہ دیتا اس کی بات بڑی ہے، لیکن بات بڑی ہے اس لیے اس نے فرمایا سبحان، کتنا لاڈ ہے، کتنا پیار ہے، اور کس انداز سے رب اپنے محبوب کی واقعہ معراج کو ذکر فرماتا ہے، فرماتا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات،
اب جسے بھی واقعہ معراج پہ سوال اٹھانا ہو، یا جس آدمی کو ابھی تک واقعہ معراج سمجھ میں نہ آیا ہو، وہ اس جملے سے سمجھے پاک ہے وہ ذات۔ وہ بات کس کی کر رہا ہے؟ یہ بات جانے والے کی نہیں ہے، یہ بات لے جانے والے خدا کی ہو رہی ہے۔ بتاؤ خدا سے بڑی کوئی بعید بات ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لوگ حیرت میں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ پلک جھپکنے تک مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح و قلم، ساری چیزیں، اور پھر لامکان، اور لامکان میں رب سے ملاقات، اور پھر آتے جاتے فرشتوں سے اور نبیوں سے ملاقات، اور پھر نماز بھی اقصی میں، یہ سارا کچھ اس منٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جانے والے مصطفیٰ کو مت دیکھو، لے جانے والے رب قدیر خدا کو دیکھو۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ رب لے گیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ بندہ خاص کون ہے؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کب؟ لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کتنی مبارک ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ فرما وہ مسجد اقصی جس کے چاروں طرف اراؤنڈ وے ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیا ہے وہ برکتیں؟ ہم نے جب کتابیں اٹھائی دیکھا جسے اللہ برکت کہہ رہا ہے، مسجد میں برکت ہوتی ہے، لیکن مسجد کے آؤٹنگ میں چاروں طرف کیا برکت ہے؟ تو فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد کے چاروں طرف جو برکت قرآن نے بیان فرمائی ہے، وہ برکت یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے مزارات اس مسجد اقصی کے چاروں طرف موجود ہیں۔ فرمایا یہ مسجد اقصی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات خاص توجہ طلب کہ اللہ پاک نے جب یہ واقعہ معراج جب ہوا تو جانتے ہو کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ یہ واقعہ معراج اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت کے اعلان کے بعد جو مکی زندگی رہی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی، اعلان نبوت کے بعد وہ بڑی مشکل بھری زندگی رہی، اور اس میں بڑی آزمائشیں اور بڑی لوگوں کی طرف سے پریشانیاں اور تکلیفیں دی گئی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 سال کچھ مہینے جب گزر گئے مکہ شریف میں اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 40 سال کی عمر شریف میں کیا، تو 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت ہوا، اور اعلان نبوت کے 12 سال 12 ایئرس بعد، یعنی 52 ایئرس کی ایج میں، اس کے بعد یعنی 53 ایئرس اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ معراج کا شرف حاصل ہوا، یہ معجزہ ہوا۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے کے گئے طائف کے میدان میں، طائف مکہ سے دور، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سوچا کہ یہ قبیلہ شہر سے دور ہے، اور یہاں 3 بھائی رہتے تھے اور تینوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے بڑے بڑے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک خادم کو لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے کہ میں انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ اب جب دعوت اسلام دینے کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام گئے تو پہلے بھائی کے پاس اللہ کے حبیب علیہ السلام پہنچے
جب پہنچے اللہ کے حبیب علیہ السلام تو اسے اللہ کے نبی نے دین کا پیغام دیا اور کلمہ شریف کی دعوت دی۔ اس نے بڑے نازیبا الفاظ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کہے، اور جو اس سے ہو سکتا تھا، جو بدتمیزی، جو بد کلامی اس سے ہو سکتی تھی، وہ اس نے کی۔ اور اس بد کلامی کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضور نے سوچا، فرمایا کہ میں چلو دوسرے بھائی سے جا کے کہتا ہوں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بھائی کے پاس پہنچے۔ وہاں دوسرے بھائی سے جا کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اسے کلمہ شریف کی دعوت دی، اور جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے جو دوسرا والا تھا تو پہلے والے سے زیادہ بدتمیزی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کی۔ اب جو تیسرا تھا ایک باقی رہ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے پاس پہنچے آخر میں، تو اس نے معاذ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بڑی نازیبا توہین کی، اور اس کا حال ان دونوں سے بدتر نکلا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غالباً 3 دن تک یہاں طائف میں رہے، اور ایک بستی تھی، ایک آبادی تھی، جیسے ہمارا اپنا گاؤں ہے، ایسے گاؤں تھا طائف۔ تو 3 دن تک اللہ کے حبیب علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے تعلق سے ان لوگوں نے اعلان کیا کہ اب یہ یہاں سے جائیں گے نہیں، انہیں یہاں سے جو ہے ذلیل کر کے معاذ اللہ اور ان کی شان میں توہین کر کے انہیں بھیجا جائے۔ جب تیسرا دن ہوا اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر تشریف لے کے گئے دعوت کے لیے، تو انہوں نے جو ان کے ارد گرد لوگ تھے، رہتے تھے لوگ، چونکہ وہ سردار تھے تو سرداروں کے چاروں طرف جو لوگ رہتے تھے انہوں نے تیار کر دیا تھا، ٹرین کر دیا تھا کہ جب یہ آئیں تو ان کی شان میں آپ کو گستاخیاں کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب دعوت دی اور ان لوگوں نے گالیاں اور جو کچھ بکنا تھا ان کو وہ تو کیا ہی، لیکن اس کے بعد جو حال ہوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی میں اس سے بڑا کٹھن دن نہیں آئے۔ لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے، اور حضور کو پتھر مار کر کے اپنی بستی سے نکالنے کی کوشش کی۔ جس کے ہاتھ میں شوز آیا اپنا چپل نکالا، شوز، اس نے شوز مارا، کسی نے گندگی ڈالی، کسی نے کچھ ڈالا، کسی نے پانی ڈال دیا، کسی نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زلف مبارک کو کھینچا، کسی نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے امام شریف کو اچھالا، کسی نے جبہ پکڑ کے کھینچ دیا اللہ کے حبیب علیہ السلام، کسی نے کانٹے ڈال دیے، پتھر ڈال دیا۔ اتنا شدید دن تھا یہ طائف کا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی سے نکل رہے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جو لالین شریف پہنے ہوئے تھے، جوتے مبارک، وہ خون سے بھر گئے تھے، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جہاں پتھر نہ لگا ہو، خون نہ نکلا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں، آپ کے ساتھ ایک خادم تھا، شدت کی گرمی تھی، تو ایک مکان تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی کمر لگا کر کے اس دیوار سے بیٹھ گئے، چلا نہیں ہے۔ تو جب بیٹھ گئے تو جو اس کا مالک تھا مکان کا، اس نے معاذ اللہ کچھ گندگی ڈالی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کے اپنے مکان سے اٹھا دیا۔ اس شدت بھرے اور اس درد اور کرب کے دن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے دور طائف کے میدان سے وہاں نکلے، اور پھر اپنے خادم کے ساتھ ایک باغ تھا کھجور کا، اس میں تشریف فرما ہوئے۔ تو کھجور کے باغ میں بیٹھے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو خادم تھا
اس نے حضور کے جسم سے خون کو صاف کیا. غشی طاری ہو گئی تھی. پھر ہوش آیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام عرش کا رب فرما رہا ہے کہ انہوں نے بڑا آپ کو تکلیف دی. یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں یہ جو طائف دونوں پہاڑیوں کے درمیان ہے میں اسے دونوں کو اٹھا کر کے ملا دیتا ہوں, پلٹ دیتا ہوں. جیسے قوم عاد اور قوم ثمود کی بستیاں میں نے اٹھا کے پلٹ دی تھی ایسے ہی میں انہیں بھی زمین دوست ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں, یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں, اس وقت خون جسم سے بہ رہا تھا. جبریل نے یہ آفر پیش کیا کہ میں ان بستیوں کو ابھی پلٹ دیتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا جبریل میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے تو میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے لیکن کل یہی اور ان کے بچے ہوں گے جو میرے قدموں پہ آ کر کے کلمہ اسلام کو قبول کریں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین مجھے اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دیا جائے, میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے مکہ المکرمہ. تو یہ دن کا پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. میرے خیال سے آپ نے سمجھ گئے ہوں گے اور ساری باتیں کہ اس سختی والے دن تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس سے بعد میں مکہ تشریف لائے اور مکہ المکرمہ میں اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر جو مسجد حرم سے بالکل ملا ہوا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام وہاں تشریف فرما. عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما کیونکہ جسم میں تکلیف تھی, درد تھا اور پتھر لگے ہوئے تھے, خون بھی تھا, زخم بھی تھا. جب رات ساری مکہ سو گیا اور رات میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور پوری رات کی چادر نے لوگوں کو سمیٹ لیا اور ہر طرح کا شور و گل بند ہو گیا, رات کے سناٹے بتانے لگے, اس عالم میں رب نے فرمایا جبریل آسمانوں کو سجا دیا, آسمانوں کو سجا دیا. فرمایا جنت کو سجا دو, سارے فرشتوں سے کہہ دو نیا لباس پہنو, ساری حور و غلمان سے کہو نیا لباس پہنو. جنت تو ویسے ہی جنت ہے, فرمایا اسے دلہن کی طرح سجاؤ. سجا دیا گیا. فرمایا ساتوں آسمان زمین سب سجاؤ. مسجد حرام کو دلہن کی طرح سجاؤ, مسجد اقصی کو سجا دیا. حضرت جبریل امین بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے مولا کہ رات کے اس پہر میں اور اتنی جلدی یہ سارا انتظام اور ساری سجاوٹیں اور ساری رونقیں سب کیوں ہیں؟ کیا اب قیامت آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل طائف کے میدان میں میرے حبیب کا دل لوگوں نے بڑا توڑا ہے. میں اس اپنے محبوب کو آج اپنے قرب خاص میں بلا کر کے اپنے دیدار سے مشرف کرانا چاہتا ہوں. بڑا سبحان اللہ. آج محبوب کی ملاقات ہے, اس محبوب کو آج بلانا چاہتا ہوں اور ساری کائنات اپنے حبیب کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس کو بتانا چاہتا ہوں میرے حبیب انہوں نے آپ کا دل توڑا ہے تو کیا ہوا, دل جوڑنے والا رب تو تیرے ساتھ ہے, وہ تجھے بلا رہا ہے, استقبال کیا جا رہا ہے. جنتوں کو سجا دیا گیا, آسمانوں کو سجا دیا گیا, حور و غلمان کو سجا دیا گیا, ستاروں جگمگ جگمگ ہونے لگے اور مسجد حرام کو رونق برونق کر دیا گیا, مسجد اقصی کو سجایا گیا اور فرمایا جبریل اپنے ساتھ جنت سے 70,000 فرشتے لے کر کے جاؤ. اسرافیل سے کہو 70,000 وہ لے کر جائے, میکائیل سے کہو
70,000 ملائک وہ لے کر جائے. ملائکۃ المکرمین سے کہو، اسرائیل سے کہو، یہ 4 بڑے فرشتے، فرما ہر ایک کے ساتھ 70,000 ملائکہ. اور فرمایا جبریل جاؤ جنت سے ایک سواری لاؤ، اس کا نام براق ہے جو گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. فرمایا جنت کی سواری لاؤ اور لاؤ اور سارا کچھ لے جا کر کے جنت سے لباس، جنت سے پانی، ساری چیزیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کا جبہ، جنت کا عمامہ سب لے کر کے جاؤ. اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں چراغ مشال دے دو تاکہ کھڑے ہو جائیں دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں جھنڈا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور ایک ہاتھ میں چراغ. فرشتوں سے کہو یہ سارے زیب تن ہو کر انہیں الگ سے لباس پہنایا اور فرما جاؤ لے کر کے سواری. رات کا پچھلا پہر ہے، لیلا من المسجد الحرام. اسی رات میں جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور رب نے فرمایا جبریل میرا حبیب جہاں آرام فرما رہا ہے بڑے ادب کے ساتھ داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے آرام میں خلل پڑ جائے تو تمہارا نام فرشتوں کے رجسٹر سے نکال دیا جائے گا. ادب کا تقاضا ہے، محبوب کی بات ہے. عرض کی یا مولا تیرا محبوب سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے. تو فرمایا آواز نہیں دینا. تو کہا باری تعالیٰ پھر لاؤں گا کیسے جب آواز نہیں دوں گا؟ تو فرمایا جبریل اپنی قوت و طاقت استعمال کرو. جس گھر میں میرا حبیب ہے اس گھر کا جو چھت ڈال ہے اسے اٹھا دو. جبریل نے اپنا پر لگایا اور ڈال کو اٹھا دیا. فرمایا اب داخل ہو جاؤ اور داخل ہونے کے بعد آواز نہیں دینا. جبریل سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار، فرمایا پھر کیسے جگاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا جبریل امین میرے حبیب کو اٹھانا تو اپنے یہ گلابی ہونٹ، یہ لپس میرے حبیب سرور کائنات کے تلووں سے لگانا اور اپنی آنکھیں لگانا. جب اس کی ٹھنڈک میں میرے محبوب کو پہنچے گی تو میرا محبوب بیدار ہوگا اور بیدار ہو تو اس کو سلام کرنا اور اس سے کہنا آیا نہیں ہوں، رب نے بھیجا ہے. اور سبحان اللہ، کیا پروٹوکول ہے، کس طرح سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کس طرح سے BBIP سے بھی بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ جبریل امین پہنچے، ہونٹ لگائے، آنکھیں لگائیں، محبوب بیدار ہوئے. کہا جبریل، کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ رب نے بھیجا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ اللہ پاک اپنے دیدار کا اور آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے تاکہ میں آپ کو لے کر جاؤں اور آپ اپنے رب سے ملاقات کریں. یہ پروٹوکول کے ساتھ پیارے حبیب سرور کائنات کو جگایا گیا. یہ معراج مصطفیٰ ہے. پتا تھا مصطفیٰ کو معراج ہے. انتظام بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں بدلے، جاگ بھی نہیں رہے ہیں، سو رہے ہیں. کیوں؟ معلوم تھا کہ جسے بلانا ہے وہ خود جگائے گا، جسے بلانا ہے وہ خود جگائے گا. یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. اور قرآن میں ایک معراج اور ہے جسے موسیٰ کی معراج کہا جاتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. تو کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا طور پہ آؤ. طور پہ بلایا. فرمایا 40 دن تک رات کو نماز پڑھو، دن میں روزہ رکھو. جب 40 دن ہو جائیں تو رب نے فرمایا اب 40 دن ہو گئے، پہلے 1 مہینے کے لیے پھر 10 دن اور بڑھائے. اور 10 دن بڑھانے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تم مجھے ایسے تو نہیں دیکھ سکتے ہو، البتہ یہ جو پہاڑ تمہارے سامنے ہے طور سینا، فرمایا اگر تم نے اس کو دیکھ لیا تو سمجھ لو مجھ کو دیکھ لیا. کہ کیسے؟ فرمایا میں اپنی تجلی نور کی اس پر ڈالوں گا، اگر یہ رک گیا ٹھہر گیا تو سمجھو تم نے مجھے دیکھ لیا. کیا فرمایا؟ طور پہ آؤ.
کیا کیا؟ روزہ رکھو، رات کو نماز پڑھو. کتنے دن؟ 40 days. یہ موسیٰ کی معراج ہے اور یہ مصطفیٰ کی معراج ہے کہ سواری بھی آ رہی ہے، جبریل بھی آ رہے ہیں، ملائکہ بھی آ رہے ہیں، مشعل بھی ہے، جنت کا لباس بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. وہ کلیم اللہ ہے جنہیں دور تک بلایا گیا، اور یہ حبیب اللہ ہے جنہیں لامکان میں بلایا گیا. بولو سبحان اللہ. یہ شان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شان و شوکت کے ساتھ معراج ہوئی تو جبریل آئے، اٹھایا. اللہ کے حبیب علیہ السلام بیدار ہوئے، دروازہ کھولا، حضور کو لے کر کے مسجد حرام میں آئے اور خاص مسجد حرام میں وہاں بٹھایا جہاں زمزم کا کنواں ہے. جبریل نے فرمایا جنت تو زمزم کا پانی نکالو. زمزم کا پانی نکالا، حضور کو غسل دیا اور حضور کا غسل کرانے کے بعد آقا علیہ السلام کو لٹا دیا. جبریل نے اپنا ہاتھ لگایا، حضور کا سینہ چاک کیا جسے آپریشن کرتے ہیں، اور دل نکالا. جنت کا ایک تش تھا، اس دل کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس جنت کے پانی میں زمزم کے دھویا اور اس کے بعد پھر دل کو وہیں فٹ کر دیا، پھر سینہ سی دیا. پھر اس کے بعد جنت کا لباس پہنایا، جنت کا عمامہ پہنایا اور پھر کہا یہ براق سواری ہے یا رسول اللہ اس پر بیٹھیے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس پر بیٹھے، سفر ہوا. اس کی محال و نکیل جو رسی ہاتھ میں تھی وہ حضرت جبریل امین کے، اور پیچھے 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے موجود. اس شان و شوکت کے ساتھ یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا. جب مسجد اقصی پہنچے تو اللہ نے فرمایا سارے ملائکہ 1,24,000 یا 2,24,000 جو اللہ کی گنتی میں ہے، سارے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا. فرمایا اٹھ جاؤ اپنے اپنے مزاروں سے اور کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ، میرا محبوب مسجد اقصی میں آنے والا ہے. امام الانبیاء تشریف فرما ہوئے. مسجد اقصی میں وہ پتھر آج بھی موجود ہے کہ جہاں جبریل نے اشارہ کیا تو پتھر میں سوراخ ہو گیا اور اس براق کی رسی اس میں نکال کر کے اس کو باندھ کر کھڑا کیا اور جبریل امین نے مسجد اقصی میں اذان پڑھی اور اذان کے بعد مصلی امامت کھالی. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کھڑا ہوا ہے. ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، آدم صفیح اللہ ہے، لیکن مصلی امامت پر کوئی نہیں گیا. جبریل نے نبی کا دست کریم پکڑا اور پکڑ کر کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ یہ سارے نبی اپنے اپنے زمانے کے مقتدا ہے، لیکن آج یہ سارے مقتدی ہیں اور ان کا اگر کوئی امام ہے تو وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے. امام الانبیاء نے نماز پڑھائی، کہا اللہ اکبر. تو حضرت آدم نے کہا اقتدیت بہذا الامام، عیسیٰ نے کہا اقتدیت بہذا الامام. ہر ایک نے کہا مولا تو نے یہ سارے نبیوں کو کیوں جمع کر دیا؟ فرمایا اس لیے جمع کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے حبیب کی عزت کیسے کرتے ہیں، ہمارے حبیب سے کتنا پیار کرتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ ہوا، تقریریں ہوئی، مبارکبادیاں دیں اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سفر ہوا آسمانوں کا. پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. یہ ملاقات کرتے کرتے آسمانوں کا سفر سب کچھ کیا اور اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے. کہاں؟ سدرۃ المنتہا. اب سدرۃ المنتہا جب پہنچے تو جبریل امین یہ خاص جگہ ہے، یہ سدرہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبریل امین رہتے ہیں. فرمایا جاؤ. اب جب یہاں پہنچے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جبریل چلیے
ہر جگہ تو آپ آگے آگے چل رہے ہیں، چلیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خاص قرب الہی کی جگہ ہے، اب اس کے آگے میری حد ختم ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں اس کے آگے ایک بال کے برابر بھی بڑھا تو رب کے نور کی تجلی میرے پروں کو جلا کے راکھ کر دے گی، اینڈ ہو گیا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے جانے لگے تو نبی نے مسکرا کے فرمایا جبریل اس کے آگے تم نہیں جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بال کے برابر، ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ تو اس وقت میری آپ کا سرور کائنات نے فرمایا جبریل تو اس کے آگے تم نہیں جا سکتے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کے آگے ایک بال کے برابر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جبریل تمہارا ادھار بہت پرانا ہے، اسے ہم ادھار دیتے ہیں یار۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ادھار ہے؟ تو میرے آپ کا سرور کائنات نے فرمایا جبریل یاد کرو جب ہمارے باپ حضرت آدم کو جنت سے اتارا گیا تھا تو تم گئے اور جانے کے بعد فرمایا آدم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، ہم وہاں رہتے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے ہو۔ فرمایا اس کے بعد جب ہمارے نوح علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نے کہا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، ہم وہاں رہتے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے ان سے کہا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، ہم وہاں رہتے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے۔ حضرت اسماعیل کے گلے پہ جب چھری رکھی تو تم نے کہا تھا کہ ہم وہاں رہتے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے۔ حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تب تم نے یہی بات کہی تھی۔ فرمایا جبریل اب تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے۔ اور سبحان اللہ، وہاں ہم جا رہے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے ہو، جہاں جبریل امین بھی نہ جا سکے وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ قرآن نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا فرق رہ گیا جیسے دو ہاتھ یہ کیجئے، اس طرف مصطفیٰ جان احمد اور اس طرف رب کا جلوہ ہے، ہر طرف رب کا جلوہ ہے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، یہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ اللہ اور حبیب گلے ملے تھے، اللہ گلے ملنے سے پاک ہے۔ گلے ملنے کا مطلب ہے وصل اور فرقت۔ وصل کہتے ہیں ملنے کو اور فرقت کہتے ہیں جدائی کو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے، وصل بھی اللہ نے پیدا کیا اور فرقت بھی اللہ نے پیدا کی۔ تو جس دن سے وصل کو پیدا کیا اور جس دن سے فرقت کو پیدا کیا، یہ دونوں کبھی آپس میں ملے نہیں ہیں اور نہ کبھی مل سکتے ہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ گئے اور جب سدرہ سے آگے بڑھے تو ایسا وجد کا سما تھا، انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہو رہی تھی کہ خوشی میں آ کے وجد میں آنے کے بعد وصل نے فرقت کو گلے لگایا اور فرقت نے وصل کو گلے لگا لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب محبوب ادھر ہیں، اللہ فرماتا میرے حبیب آؤ قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ۔ اب ادھر قربت ہوتی رہی، مصطفیٰ بڑھتے رہے اور جب آگے بڑھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ جملے اللہ کو دیدار جب ہوا ہے تو میرے حبیب کی زبان سے نکلے، لا مقام التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اتنے جملے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے، پھر ادھر رب کی طرف سے جواب آیا، رب کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو نماز میں تحیات پڑھتے ہیں یہ آدھا مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے اور آدھا رب نے اپنی شان کے مطابق فرمایا۔ ادھر رب نے سلام کیا اور فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے حبیب تم پر سلام ہو۔ رب ہو کر کے مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہے اور یہ بندے ہو کر کے کہتے ہیں نبی کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ عجیب قوم ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اور سلام سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ نماز میں بھی سلام ہے،
نماز کے بعد بھی سلام ہے. یہ وہ سلام ہے جو معراج کی رات ہوا. اب وہاں کیا ہوا اس سے سننے سے نہ میں اس قابل ہوں نہ آپ اس قابل ہیں. کائنات میں کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس خاص باتوں کو اس کا متحمل ہو یا وہ جہاں وہاں ہوئی انہیں سننے کی طاقت بھی رکھتا ہو. قرآن نے فرما فاوحا الی عبدہ ما اوحا. ہم نے جو باتیں اپنے بندے سے کی وہ اپنے بندے سے کی. آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو بس اتنا سمجھیے جتنا محبوب سمجھا رہا ہے. زیادہ چکر میں مت پڑیے گا کیا ہوا کیا ہوا. جو ہوا وہ ہوا. وہ مصطفیٰ جانے, مصطفیٰ کا رب جانے. اس کے بعد جب محبوب آنے لگے تو اللہ نے بطور تحفہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 ٹائم کی نماز اس امت کے لیے عطا فرمائی. آپ تو 50 ٹائم کا نام سن کے ڈر گئے جیسے کہ آپ کو پڑھنا پڑ جائے گی. آپ تو 5 کی نہیں پڑھتے تو 50 کی کہاں سے پڑھ لیں گے. تو آپ کم سے کم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. زور سے بولیے سبحان اللہ. کچھ لوگ ڈر کے مارے نہیں بول رہے کہ ہم کو پڑھنا نہیں پڑ جائے. زور سے بولیے سبحان اللہ. 50 ٹائم کی نماز اللہ نے. تو جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ کم کر دو تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لانے لگے. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیکھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت کے لیے کچھ دیا ہے اللہ نے. فرمایا ہاں 50 ٹائم کی نماز دی. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں اور مجھے بہت تجربہ ہے. تو آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی, آپ کم کروا لیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. مولا تھوڑی نماز کم کر. تو اللہ نے 5 کم کر دی. پھر اسی طرح سے 9 ٹائم اللہ کے حبیب علیہ السلام گئے تو 5 کم کر کے اللہ نے 45 ٹائمز کی نماز کو کم کر دیا. اور جب آخر مرتبہ گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تم میرے حبیب ہو, جاؤ میں نے نماز کی رکعتیں اور ٹائم کم کیا ہے, اس کا ثواب کم نہیں کیا ہے. اس کا ثواب کم نہیں کیا ہے. اگر تمہاری امت 5 ٹائم کی نماز پڑھے گی میں ان کے نام اعمال میں 50 ٹائم کا ثواب درج کروں. بولو سبحان اللہ. 50 ٹائم کا نماز ثواب. آج کی رات شب معراج ہے تو بہت سے لوگ چاہیں گے کہ آج نماز پڑھ لیں. وہ یہ سمجھیں گے کہ آج پڑھ لیں گے تو بس بات ختم, 1 سال کے لیے نبٹ جائیں گے, سارا کام ہو جائے گا آج کی رات میں. لوگ یہی سمجھتے ہیں نا آج کی رات عبادت کی رات ہے. عبادت کی تو ساری راتیں کہ کل کی رات عبادت کی نہیں ہے, سونے کی رات ہے کل کی نہیں. عبادت کی تو ساری رات ہے. یہ بات الگ ہے کہ آج کی رات میں کچھ خاص رحمتیں ہیں, کچھ نعمتیں ہیں, لیکن 5 ٹائم کی نماز تو آپ کو بہرحال پڑھنا ہی ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ معراج کی رات آئی تو آپ نفل بھی پڑھیں گے تو ساری چیزیں آپ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کل کی رات آئی تو آپ عشاء بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. آج کی رات میں آپ جتنے نوافل پڑھیں گے قیامت کے دن اللہ ایک کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, نہیں پوچھے. لیکن کل کی جس نے عشاء کی چھوڑی ہے اس سے قیامت کے دن اللہ ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے یہ نماز کیوں چھوڑی. یہ اس وقت آپ بیٹھ کر کے جو بات سن رہے ہیں, چونکہ معراج کا واقعہ اتنا طویل ہے, چونکہ ٹائم دے دیا گیا ہے ختم ہونے کا, تو اس میں 1 گھنٹہ کیا کئی گھنٹے کئی راتیں زندگی گزر جائیں, یہ مکمل نہیں ہوتا. تو یہ حضور کی معراج کی بات ہے. اس لیے میں آخر میں یہ بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج شریف عطا فرمائی اور اس میں یہ نماز کا تحفہ ملا. میرے پیارے عزیز, اب تک آپ نے جو کچھ کیا وہ کیا, لیکن نماز کی پابندی رکھی, نماز کی پابندی رکھی. فرض نماز کے بارے میں آپ سے ضرور سوال. اس امت کے جو حالات آج خراب ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ معراج کی رات آئی تو مسجد بھر گئی, شب برات آئی تو مسجد بھر گئی. وہ شب برات میں 6 رکعت نفل پڑھی جاتے ہیں تو بعض تو وہی صرف پورے سال میں پڑھتے ہیں 6 رکعت. انہوں نے کہا 6 رکعت پڑھ لو, 2 رکعت لمبی عمر کی ہو گئی, 2 رکعت رزق کی ہو گئی, اور 2 رکعت جو خاتمہ بالخیر کے بدکام پورا پکا ہو گیا, رجسٹری ہو گئی تھی, اس کو اسٹامپ ہو گیا. یہ حالات ہیں حالات. اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ معراج میں یہ تحفہ ملا. مومن کی معراج ہے نماز. کیا ہے مومن کی
معراج ہے نماز. کیسا بندہ ہے وہ شخص. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری ہے. اور فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہ نماز عشاء اور فجر وہ ترک کرتا ہے جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. کیا حالات ہیں آج. ایک صف 1.5 صف 2 صف ہے, یہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں. شکر کرو کہ کم سے کم یہ لوگ ہیں تو مسجد آباد ہیں, ورنہ مسجدوں میں حال یہ ہو جائے کہ جمعہ کے دن کھلے اور تالا لگ جائے, پھر اگلے جمعہ کو کھلے اگر لوگوں کے اوپر ہو جائے گا. ورنہ تو عید بقرعید عیدگاہ کی طرح لوگ مسجدوں کو بنا دیں. یہ حالات ہیں. آپ خود اپنے آپ سے پوچھیے کتنی نمازیں آپ نے آج سے پہلے پڑھ لی. اب رمضان ختم ہو رہا تو آپ رمضان میں آ کر کے تھوڑے بہت سجدے اٹھک بیٹھک لگا لیں گے, بات ختم کر دیں گے. آج کی رات آپ سنیں گے کوئی نفل ایسا ہاتھ لگ جائے جو 1 سال اور 1000 سال سے بڑھ جائے, بس کام ختم. یعنی ہر آدمی شورٹ لائن پہ جانا چاہ رہا ہے, جیسے کہ وہ ہر آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو 1 منٹ میں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ میسج آتے رہتے جھوٹے باویلے جو گناہ پر مشتمل ہیں اور جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو ابھی خبر ملی ہے مدینہ شریف سے, اسے جو فارورڈ کرے گا معاذ اللہ اسے حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. تمہارے ابا کا ٹھیکہ ہے معاف ہو جائے گا, ایسی واٹس ایپ پہ معاف ہو جائے. اور آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہاں شب معراج ہے, آج سے پہلے مجھ سے کوئی غلطی ہو معاف کرتی ہے, روزی فارمیلٹی ہو گئی ختم, معاف کر, ایسے معافی ہو جاتی ہے شریعت میں. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا ایسے معافی ہو جاتی ہے. شب برات آئی ٹیکسٹ کر دیا کہ معافی, شب برات آ گئی کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دی, فیس بک پہ ڈال دیا. تو وہ واٹس ایپ ہی معاف کر سکتا ہے, فیس بک ہی معاف کر سکتی ہے. کسی بندے کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوا تو وہ بندہ معاف کرے گا, سوشل میڈیا معاف نہیں کرتی ہے. لوگ ذرا سا ٹریک بنا کر کے بس کوئی عمرے کو جاتا ہے, کوئی کہیں کو جاتا ہے, تو لوگوں نے ماحول بنا لیا, کھڑے ہو گئے جی مسجد میں اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا, جا رہے ہیں. اب جس کا دل دکھایا ہے, جس کے بارے میں غیبتیں کی ہیں, جس کی چغلی کی ہے, جس کا حق مارا ہے, جس کا مال غصب کیا ہے, اس کے دل سے تو پوچھو, کبھی اس کے قریب جا کر کے کہو معاف کرو. جب وہ معاف کرے تو معافی ہے, ورنہ قیامت کے دن رب نے فرمایا ایک طرف مظلوم ہوگا, ایک طرف ظالم کھڑا ہوگا. اللہ فرمائے گا بتا اس نے تیرے بارے میں غیبت اور چغلیاں کی تھی, معافی کیا چاہتا ہے تو وہ کہے گا مولا اس کی ساری نیکیاں مجھے دی جائیں. تو اللہ فرمائے گا دے دو. اب بتائے وہاں کوئی ہے جو کہہ دے گا میری نیکیاں کیوں لے رہے ہو, اس کو ساری نیکیاں. پھر اللہ فرمائے گا اب کا میرے سارے گناہ اسے دے دیے جائیں, وہ سارے گناہ دے دیے جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا بتاؤ اب تو اس سے راضی ہے, اسے معاف کرتا ہے. تو وہ بندہ کہے گا اللہ تو مجھے بخش کے جنت دے دے, میں تب اسے معاف کروں گا. اس وقت جب ہمارے پلے کی ساری نیکیاں اٹھا کے اس آدمی کو دے دی جائیں گی جس کے بارے میں ہم نے غلط بیانی یا غیبتیں یہ چغلیاں کی ہیں, بتاؤ پھر کیا ہوگا. خالی فارمیلٹی کے لیے معافی مانگنا یا واٹس ایپ پر بھیج کے یہ فیس بک پہ لگا دینا معاف کر دینا, اس سے معافی نہیں ہوتی ہے. معافی تب ہوتی ہے, آپ خوب جانتے ہیں جس کا دل دکھایا, آپ جانتے ہیں کس کے بارے میں غیبت کی ہے, تو آپ کیوں نہیں جاتے اس کے پاس, اس سے جا کر کے آپ معافی مانگے اللہ کے واسطے. اور جب آپ اس سے معافی مانگیں گے وہ معاف کرے گا تو رب کی رحمت دریائے جوش میں آئے گا اور اللہ اسے بھی معاف کر دے گا اور تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا. اس لیے میرے عزیزوں اپنے آپ کے حالات کو چینج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات استغفار کرو, توبہ کرو. یہ عبادت کی رات ہے, یہ جو ہم نے بیٹھ کر اتنی دیر تک کیا یہ بھی عبادت میں شمار ہے, بلکہ یہ ان نوافل سے افضل عبادت ہے. ایک لمحے کا علم سیکھنا, یا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ایک حدیث یا قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سیکھنا یا سننا 1000 نوافل سے افضل و اعلیٰ ہے. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے, تشریف لائے حجرے سے, کچھ لوگ بیٹھ کر کے ذکر کر رہے تھے, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے تھے, حضور نے فرمایا ٹھیک کام کر رہے ہو. کچھ لوگ اور کام میں لگے ہوئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک کام کر رہے ہو. ایک طرف صحابہ اصحاب صفہ پہ بیٹھ کے
قرآن پڑھ لیتے، قرآن سیکھ رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھ رہے ہو وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ. فرمایا وہ لوگ ذکر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ. فرمایا وہ جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاس ایک لمحہ بیٹھنا اور تمہارا ایک لمحہ یہ علم سیکھنا ان کے 1000 نوافل سے افضل والا ہے. اب بتاؤ اتنی دیر 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا، ہم اور آپ سب یہ علم سیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. آج کی رات کی جو مخصوص عبادتیں ہیں وہ یہ ہیں: 12 رکعت نماز، 12 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں گے. ترکیب اس کی یہ ہے: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ 5 ٹائم قل هو اللہ احد. 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف. اس کی فضیلت یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو دعا کریں گے اللہ قبول فرما لے گا. 6 رکعت نماز ہے، 2 کر کے ہے. ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 ٹائم قل هو اللہ شریف پڑھیں. 6 رکعت پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. فضیلت یہ ہے کہ تمام دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوں گی اور 70,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. 2 رکعت نماز ہے، اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 27 ٹائم قل هو اللہ احد پڑھیں اور قاعدے میں جب بیٹھ جائیں التحیات کے بعد 27 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. سلام کے بعد اس کا ہدیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں، یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کو پیش کر دیں کہ اس کا ثواب اللہ کے حبیب السلام کی روح مبارک پہنچے. جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا. پھر 2 رکعت نماز ہے. ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الم نشرح پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ لإلاف قریش پڑھیں گے. فضیلت یہ ہے نماز پڑھنے سے اولیاء اکرام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 10 رکعت نماز ہے، 2 کر کے. ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ کافرون اور فری ٹائم قل هو اللہ احد. پہلے قل یا ایھا الکافرون پھر بعد میں قل هو اللہ احد ایک ہی رکعت میں. فرمایا 10 رکعت کے بعد 1 بار کلمہ توحید پڑھیں گے، پھر یہ دعا پڑھیں گے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے میں 1000 رکعت کا ثواب عطا فرمائے گا. روزہ رکھیں گے کل کا. بہت سے لوگوں نے آج بھی رکھا ہوگا. جو لوگوں نے غسل کیا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر غسل کسی نے نہیں کیا ہوگا تو وہ آج کی رات کا مخصوص غسل بھی اگر آپ جا کر کے بھی کر سکتے ہیں تو کر لیں گے، تو اس کے ایک قطرے پر اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اب قطرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ شاور کھولیں اور کھڑے ہو جائیں رات بھر کا جتنے بھی قطرے گریں گے سارے ثواب ملے گا. مطلب جتنا آدمی اوسطاً نہاتا ہے اتنا ہی ٹائم میں جتنے بھی غسل پاکی سے ہو جائے تو اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا. روزہ جو 27ویں کا کل کا رکھیں، پرسوں کا رکھیں، یا کسی نے آج کا رکھا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک اسے اپنی جنت کی نہر سے پانی پلائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا. اللہ پاک اسے اپنی دوزخ سے محفوظ رکھے گا. لیکن یہ نمازیں اس آدمی کو فائدہ دیں گی جتنا کچھ میں نے بیان کیا جس کے پاس کوئی قضا نماز نہیں ہے. کیا ہے؟ قضا نماز نہیں ہے. ہاں، جس کے پاس قضا نماز نہیں ہے اسے یہ 1000 کا ثواب نہیں ملے گا. جس کے پاس کوئی قضا نماز نہیں ہے وہ یہ نمازیں پڑھے گا تو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. تمہارے لیے جن کے پاس قضا نماز ہے ان کے لیے زیادہ افضل ہے کہ وہ آج کی رات میں اپنی قضائے عمری کی نماز کو ادا کریں. جتنی بھی ہو سکے 2 رکعت 2 ٹائم کی، 4 ٹائم کی، 5 ٹائم کی، 10 ٹائم کی، جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی پرانی قضا نماز ادا کریں گے تو اللہ اس سے زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ.